پانی کہاں سے آیا؟ سیلاب بن کے، طوفان بن کے، زندگیاں لے گیا، گھر لے گیا، مال لے گیا، اسباب لے گیا، سب کچھ بہا کے لے گیا۔ آج تک لاشیں نہیں ملی، کتنی بے شمار ہیں، میتیں نہیں ملی، سب کچھ لے گیا پانی۔ پر کیسے؟ کیا میرے رب نے اس کو ایسے کھلا چھوڑ دیا؟ میرا اللہ بے بس ہے اس پانی کے سامنے، یا پانی بے بس ہے میری اللہ کے سامنے؟ آپ سب کہتے ہیں پانی بے بس ہے میرے رب کے سامنے۔ اعلی حضرمی وہ صحابی ہیں جنہوں نے پانی پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اعلی حضرم، حضرت اعلی حضرم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے دیکھا تو سمندر ہے، بحرین کا سفر ہے، لشکر ساتھ ہے، گھوڑے رک گئے، سارا قافلہ پیچھے رک گیا۔ آسمان کی طرف ایسے دیکھا اور پڑھا یا حلیم و یا علیم، یہی پیالہ ہے میرے پاس تو ہے ہی یہی۔ آسمان کی طرف توجہ، اللہ کی طرف توجہ کر کے پھر پڑھا کیا؟ یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم۔ بس ایک دم پانی کی ایک لہر آئی، پیالے کو اٹھا کے ساحل پہ پھینک دی۔ پانی کی ایک لہر آئی اور پیالے کو اٹھا کے ساحل پہ پھینک دی۔ آج ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو مبارک الفاظ ہیں، یہ جو مبارک الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں مبارک جو پانی کے فرشتوں کی غذا ہے۔ پانی کے فرشتوں کی غذا، یہ وہ مبارک الفاظ ہیں۔ یا ایک اور الفاظ ہے، ایک روایت میں ہے یا حلیم و یا کریم و یا علی و یا عظیم۔ اور میں جب بندہ یہ دو لفظ پڑھتا ہے یا حلیم و یا کریم، ہماری ساری غلطیوں کو، تائیوں، ہماری ساری سختیوں اور بدماشیوں کو، گناہگار بدماش ہوتا ہے، معاف کرنے والے، اور حلیم اور کریم۔ پوچھا کریم کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ مجرم پکڑا جائے اور پھر طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو اس کو سزا دینے کی، پھر بھی فرمایا جائے جب معاف کیا، اچھا وہ جانے لگے خوش ہو کے، کہا بلاؤ اس کو، انہوں نے کہا پھر کوئی اور جرم آیا، کہا کتنے گناہ تھے اس کے؟ اس نے کہا جی 1,47,992، میں اندازے سے بتا رہا ہوں، میری عادت ہے، کتنے ہیں؟ اچھا چلو اس کو 1,47,992 نعمتیں دے دو، سختیوں کے بدلے نرمیاں دے دو، عطائیں دے دو، شفقتیں دے دو، شفائیں دے دو، کمال دے دو، مال دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، اور وہ ایسی شفتر، پریشان اور ایسے رہ گیا۔ اس کو کہتے ہیں کریم۔ پر لک رب کعبہ کی قسم ابھی بھی میں کریم کا ترجمہ نہیں کر سکا، نہ علم، نہ میرے پاس، نہ الفاظ۔ جب بندہ اللہ کو ان دو ناموں سے پکارتا ہے نا، یا حلیم و یا کریم، کن ناموں سے؟ ہاں، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا غضب ختم ہو جاتا ہے، اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی شفقت متوجہ ہو جاتی ہے، اس کی شفقت متوجہ ہو جاتی ہے۔ یا حلیم و یا کریم و یا علی و یا عظیم، اس کی عنایت بے کران ہو جاتی ہے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام بکری کے پیچھے بھاگے اور بکری دوڑتی گئی، یہ دوڑتے گئے، بھاگتے گئے، کہنے لگا اب تم مل تو صحیح، تیری ہڈیاں میں توڑ کے رکھ دوں گا۔ جلالی بادشاہ تھے۔ جب بکری ملی تو ایک دم شان حلیمی اور شان کریمی کا نزول ہوا، بکری کے پاؤں دبانے لگے، کہنے لگے تھک گئی ہوگی۔ اللہ کو یہ شان حلیمی اور شان کریمی پسند آئی، اللہ نے نبوت دے دی۔ 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، واضح خود موسیٰ نام ہے، اور 2 پاروں میں اشاروں میں، پورے 30 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس حلیمی اور کریمی کی بنیاد پہ
کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں حلیمی اور کریمی کو کتنا پسند کرتا ہوں. یہ فرشتے ہیں پانی کے، ان پانی کے فرشتوں کی غذا ہے، ان پانی کے فرشتوں کی صدا ہے، ان پانی کے فرشتوں کے لیے ایک آواز ہے. ہمارے حویلی میں ایک صاحب کو جنات نے کہا کہ تو خدمت کرتا ہے، راضی ہیں، تجھے یہ ایک ہم اسم دیتے ہیں، جب یہ اسم پڑھا کر ہم آ جایا کریں گے، جو خدمت ہم کر دیا کریں گے. تو مجھ سے کہنے لگا ایسے ایسے مجھے جنات ملے اور انہوں نے مجھے اسم دیا. میں نے کہا چھوڑ اسم، ہمیں اللہ کا نام کافی ہے. واللہ غالب علی امرہ، اس اسم کو چھوڑ. تو نے جو جنات نے جو اپنی خدمت پیش کی تھی اللہ کے نام کی وجہ سے کی تھی نا، تسبیح وظیفے ذکر خدمت کی وجہ سے کی تھی. اللہ کہے گا تو میرے نام کو چھوڑ. اچھا ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. واقعات در واقعات اولیاء کے ہیں، اللہ کے ولی بلاتے تھے، انہوں نے بھی اسم دیا تھا، انہوں نے بھی اسم دیا تھا، پر جو اللہ کے نام میں لذت ہے وہ کہاں اور کہاں، جو اللہ کے نام میں حلیمی ہے اور شفقت ہے وہ اور کہاں ہے. اور اس بندے نے آج تک پھر وہ نہیں پڑھا، وہ اس میں اللہ کے نام میں لگا ہوا ہے، ہر سانس ہر لمحہ کہ یاد میں تیری سب کو بھولا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. پانی کے نیچے ایک دنیا ہے، پانی کے نیچے ایک کائنات ہے، پانی کے نیچے ایک نظام ہے. بارشوں کا پانی ہو، وہ سمندر کا پانی ہو، وہ ندی نالوں کا پانی ہو، وہ چھوٹا نہ ڈبونے والا ہو، وہ بڑا ڈبو دینے والا ہو، ایک پورا نظام ہے، ایک پوری کائنات ہے، ایک پورا عالم ہے. اور جو بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے نا، میرے ساتھ پڑھیں، پر پڑھیں ایسے نہیں. دائیں بائیں کچھ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں نیند پوری کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو پڑھیں ایسے نہیں، پڑھیں ایسے نہیں، ڈوب کے تڑپ کے جذبوں کے ساتھ، ولولوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، پورے گمان ایقان یقین کے ساتھ پڑھیں ایسے، اس انداز سے کہ میرا رب ناراض ہے. جو اتنے طوفان بربادیاں آ رہی ہیں، میرا رب ناراض ہے. اس کو راضی کرنے کے سچے جذبے کی سچی کیفیت اور سچی کیفیت کے سچے ولولے اور سچے ولولے اور اس کے سچے ایقان، سچے ایقان کے سچے ایمان، سچے ایمان کے سچے فرقان اور سچے فرقان کے ساتھ، اور اس موجودہ لسان کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ یا حلیم، یا کریم، یا علی، یا عظیم. بس یہ پڑھتے ہی ایک نظام چلتا ہے انوکھا، دنیا ہلچل میں انوکھی دنیا. ایک درویش تھے جو اس وظیفے پہ عامل تھے. سیلاب آیا، بند دیا، اب بند ٹوٹنے والا ہے، پانی اوپر بڑھ رہا، پانی اوپر بڑھ رہا، بڑھتے بڑھتے نا ساری دنیا ٹوکریاں تھال لے کے، کسیاں بیلچے لے کے مٹی کو بڑھانے کے لیے جا رہی. انہوں نے کہا بابا جی آپ بھی چلیں، ہم بھی چلتے ہیں. یہ مٹی ڈالیں، بابا مٹی کھودے، یہ بند بنائیں، بابا بند توڑے. اس نے کہا بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اس کی منشا کے مطابق چل رہا ہوں. اگر اس نے ڈبونا ہے، یہ ہے اونچے یقین کی بات، سب نہ کرنا، اونچے یقین کی بات ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے. ہم پرائمری والے ہیں سارے، الف انار بے بکری والے، اونچی سطح کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جو رب کی چاہت ہے میں وہی پوری کر رہا ہوں. اللہ اگر چاہنا ہے، چاہتا ہے، اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے ڈبونے کا، تو پھر میری رب کی چاہت یہی ہے. لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ.
اس کی چاہت پوری کر رہا ہوں. اور دل ہی دل میں یہی وظیفہ پڑھ رہے تھے, یا حلیم و یا کریم, یا علی و یا عظیم. بند بنایا. دوسرا واقعہ بیان کر رہا ہوں, اس واقعے کو میں ادھورا چھوڑ رہا ہوں, بیان کرتا ہوں. بند بنایا, بند بنا کے پر پانی بڑھ رہا ہے. اللہ والوں کے پاس ہے, حضرت دعا فرما دیں, پانی بہت طاقت سے بڑھ رہا اور سب کچھ ڈبو دے گا, اور پیچھے تباہیاں پھیرتا ہوا آ رہا. آپ نے فرمایا ایک جوان بلاؤ جس کو میں کشتی میں بٹھاؤں گا اور کشتی کو چھوڑ دوں گا. جب وہ واپس آئے گا تو آپ کا پانی نیچے اتر جائے گا. انہوں نے ایک جوان بلایا, اس کو کشتی میں بٹھایا, کشتی کو چھوڑ دیا. 3 دن تک اس کا پتہ ہی نہ چلا کہ ہے کہاں. 3 دن کے بعد وہ جوان واپس آیا, اسی کشتی پہ آ کے کنارے پہ کشتی لگی, واپس آیا تو نیم غنودگی میں تھا. لوگ کنارے پہ 3 دن سے انتظار کر رہے تھے. جب وہ واپس آیا گھر لائے, کچھ وقت کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو پوچھا کیا تھا. کہا جب آپ نے کشتی چھوڑ دی تو کشتی چلتے چلتے جب پانی کے درمیان میں آگے نکل گئی تو اچانک ایک راستہ بنا اور ایک سیڑھیاں بنی. میں کشتی سے اتر کے سیڑھیوں میں چلا گیا. پانی کے نیچے ایک جہان تھا, ایک دنیا تھی, کچھ راہیں, کچھ گلیاں تھیں, کچھ لوگ تھے, کچھ ہنستے کو روتے, کوئی بچے, کوئی جوان, کوئی عورتیں, کوئی مرد. ایک دنیا تھا, ایک دنیا تھی, ایک نظام تھا, ایک جہان تھا. میں وہاں گیا تو کچھ لوگ مجھے کہنے لگے جہان دنیا سے آیا ہے, ان کے ہاں سیلاب آ رہا ہے تو اس لیے انہوں نے بھیجا ہے. تو ایک بڑی ہستی کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی اس کا مہمانی کرو. بس ان کا قاصد آ گیا ہے, پانی اب نیچے چلا جائے گا, اس کی 3 دن مہمانی کرو. کہا مجھے کھلایا پلایا سلایا, خوب بہترین سکھ سکون چین دیا. اور اس کے بعد 3 دن کا وعدہ تھا, مہمانی بھی 3 دن کی ہوتی ہے, تو 3 دن کے وعدے کے بعد پھر اس کو واپس بلایا, اس کو واپس بلایا اور کہا کہ 3 دن کے سے پہلے پہلے جب گیا تھا پانی نیچے اترنا شروع ہو گیا تھا اور وہ نیچے والا جہان دیکھ کے آیا تھا. اس سے پوچھا اور کیا کمال کی باتیں. کہا حیرت انگیز دنیا میں نے دیکھی ہے, بتاتا ہوں. پھر غنود میں چلا گیا, لیکن پھر غنودگی سے نہ نکل سکا اور حتیٰ کہ موت میں چلا گیا. کیوں؟ نیچے کا جہان انوکھا جہان تھا, اس کو اللہ نے اپنے پردے اور قدرت کے پردے میں رکھنا تھا. ان کا کام بھی بنا دیا اور اپنے نظام کو قدرت کے پردے میں رکھا. کہنے لگے جہاں مولا وہاں شاہ دولا. گجرات کے ایک بابا جی ہیں شاہ دولا, انہوں نے کہا جہاں مولا شاہ دولا. میرے اللہ کی جہاں چاہت ہے, میرے رب کی جہاں چاہت ہے, بس میری چاہت وہی ہے. وہ چاہت یہ لفظ تھے, وہ چاہت یہ الفاظ ہیں, وہ چاہت یا حلیم ہو یا کریم ہو یا علی ہو یا عظیم. اب اس وظیفے کی ایک تھوڑی سی میں ایک حقیقت کا تھوڑا سا پردہ اٹھاتا ہوں, مجھے بھی اس سے زیادہ پتا نہیں. غصے میں جو جلال میں بیٹھا ہو اور آپ کے ساتھ غصے میں ہو تو پہلے اس کا غصہ کرو ختم. اصول زندگی ہے, اس کا پہلے غصہ ختم کرو. جب اس کا غصہ ختم ہو جائے پھر وہی اس کا جلال دشمن کی طرف متوجہ کر دو. پہلے اپنی طرف سے جلال ختم کرو, پھر وہ جلال اگلا دشمن کی طرف متوجہ کر دو. یہ اگلا اصول ہے, یہ اگلا اصول ہے. یا حلیم یا کریم. حلیم کریم یا آتا ہے. حرف یا جسے یہ کہتے ہیں چھوٹی یا, یاد رکھیے گا حرف چھوٹی یا, اس میں سارا جمال ہے. جو بندہ بھی کسی آگ میں مبتلا ہے, آج میں ایک نقش بھی بتا رہا ہوں, آگ میں مبتلا ہے تو کاغذ پہ 40 خانے بنائے, جیسے نقش کے خانے ہوتے ہیں. 10 کتنے بنے گے؟ 100 نہیں, 40 خانے بنائے.
40 اور ہر میں یا لکھے گھلنے والی سیاہی زعفران یا زردے کے رنگ سے، اس نقش کو پہنے عظیم ہو یا حلیم ہو یا کریم، یا حلیم ہو یا کریم ہو یا علی ہو یا عظیم، حلیم ہو یا کریم ہو یا علی ہو یا عظیم. بس ایسے کرتے تھے، جماعتیں بٹھا دیتے تھے، ٹیمیں بنا دیتے تھے، وہ ٹیمیں بیٹھ کے پڑھتی تھیں. دعا میں طاقت ہے، لیکن طاقت اس وقت ہے جب انسان بے بس ہوتا ہے. بے بس کی دعا، اس میں بڑی تاثیر ہے. جب انسان 100% بے بس ہو جاتا ہے کہ مولا اب کوئی راستہ نہیں، اب کوئی سہارا نہیں، اب کوئی آسرا نہیں، بس. کیوں فرماتے ہیں مریض سے جا کے دعا کرو؟ جتنا مریض موت کے قریب ہوگا اتنا اس کی دعا قبول ہوگی. مجھے پتا چلا کہ فلاں درویش بابا جی تھے بڑے اللہ والے، روٹیاں لگاتے تھے. میں خصوصی ان کی روٹیاں لینے کے لیے جاتا تھا. میں نے کہا بابا جی روٹی دے دیں، صدر الدین ان کا نام تھا. میں نے کہا روٹی دے دیں. اچھا ٹھہرتے ہیں، روٹی دے دیں. آپ کو شوق روٹی اتار کے دیتے ہیں. پھر میں گرم گرم روٹی ان کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روکھی کھاتا تھا. ان کی روٹی کی خاطر، درویش تھے، اللہ والے تھے. تو مجھے پتا چلا بیمار ہیں. میں ایک صاحب کو لے کے گاؤں میں گیا. جاتے جاتے شام ہو گئی، گرمیاں تھی، شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا. تو میں نے جا کے اطلاع کی. انہوں نے پردہ کرایا. باہر چارپائی پہ سو رہے تھے، جائے نماز نیچے بچھی ہوئی تھی، اور ایک بانس تھی، اس کے ساتھ ایک بلب لٹکا ہوا تھا. وہ بلب کمرے میں لے جاتے تھے، وہ ایک ہی بلب تھا، وہی خیر باہر لے آئے، اس کو لٹکا دیا. انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا. کہنے لگے الحمدللہ پاک صاف ہوں. نماز کے وقت میں 7 اینٹ مٹی پڑی ہے، تیمم کر کے وضو، تیمم نماز پڑھ لیتا ہوں. 7 ایک تھال پڑا تھا، اس میں مٹی تھی، حاجت ہو تو یہی کر لیتا ہوں، یہی میرا اٹیچ بات ہے. رمضان آ رہا، بس اس کے روزوں کا فکر ہے. میں نے کہا دم واپسی ہے، واپسی کی کہانی ہے. طارق جو دعا کرانی ہے کرا لے، دم واپسی ہے. سفر شروع ہو چکا ہے. ہوش حواس بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، صحت کمزوری تھی، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کیسے آئے؟ میں نے کہا دعا کے لیے آیا. کہنے لگے دعا تو آپ سے کرانی ہے، آپ پیر ہیں، یہ ہیں. میں نے کہا نہیں. جب اصرار کیا، اصرار بڑھا، تو میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ مریض سے دعا کرو؟ اگر حضور نے نہیں فرمایا پھر میں جا رہا ہوں. کہنے بیٹھے بیٹھے نا میں دعا کرتا ہوں. بس وہیں لیٹے لیٹے جو دعا کی تھی نا، ایک ایک لفظ میرے دل پہ آج بھی لکھا ہوا ہے، اور میں نے اس کی سچی قبولیت آنکھوں سے دیکھی ہے. ابھی کچھ ادھارے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ملیں گی. دعا میں طاقت ہے، پر بے چین دعا ہو، مستد دعا ہو. کہنے لگے روزہ بھی رکھ اور حزب البحر بھی پڑھ، اور بے چین ہو کے پڑھ، بے قرار ہو کے پڑھ. ادھر گرمی ستائے، ادھر پیاس ستائے، ادھر ایک ایک اشارہ کہیں اوپر کرنا ہے، کہیں اپنی گود پہ ہاتھ مارنا ہے، کہیں زمین پہ مارنا ہے. کر، اور بہت طاقت سے کر، توجہ سے کر. روزہ بھی ہے، اور کھانا بھی بالکل سادہ ہو، ترک لذات ہو، لذتیں بالکل نہ ہوں، کھانا بالکل سادہ ہو. پڑھ حزب البحر پڑھ. ایسا نہیں تو بے چین ہو کے پڑھ، بے قرار ہو کے پڑھ، قربانیوں سے پڑھ، پھر وہ جھولیاں نہ بھرے. تو کہتا ہے ساری سہولتیں مجھے دے. مجھے اس دن ایک بندہ فلودہ کھا رہا تھا اور چمچے سے کھانا، کہ چھوڑ فلودہ چمچے سے نہیں کھایا جاتا، یوں اٹھائے گا، وہ اس کے اندر سوئیاں ہوتی ہیں، وہ ٹوٹیں گی نہیں. اس کو دیکھتے 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 کپڑے بھی خراب ہو، پکڑ دونوں ہاتھوں سے اور گیا پیالہ سارا اندر. دونوں ہاتھوں سے پکڑ، اللہ اکبر، اور پیالہ سارا اندر. ایسے ہوا. تھوڑی دیر بعد کہنے لگا یہ تو لاجواب کام ہے. میں کہ لوگ مجھ سے وظیفے بھی ایسے فلودے کے پیالے کی طرح مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں حزب البحر دے، ساری دنیا کی آسانیاں دے. زندگی ساری میں نے حزب البحر کے چلے کیے ہیں. میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ، میں رات کو ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، حضرت مسکرا دیے. میں نے کہا حضرت، کہا جنات.
میں نے حضرت نے دونوں ایسے انگلیاں میں نے ایسے آنکھ سے دیکھا، جنات ہی جنات تھے، کوئی کیا کر رہے، کوئی کیا کر رہے، کوئی کیا کر رہے. دو بچے آئے آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے اس بابے کو چھیڑے ایسے، تو کون میں خام خواہ نہ کھڑا نیاتی مار پوی بزرگ ہیں کہ اس کو چھیڑے. ایک دور بابا بیٹھا تھا پرانا منجھایا تے ہنڈیا آیا ہنڈیا آیا بابا، اس نے میرے حضرت کی طرف، میری طرف نہیں، میرے حضرت کی طرف اشارہ کرنے کو خیال کرنا یہ حزب البحر کے عامل ہیں. چھوٹے بچے کو بھی پتا تھا جنات کے کہ حزب البحر ہے کیا، خیال کرنا یہ حزب البحر کے عامل ہیں. او ہو جو بچے بھاگے، وہ چھوٹا سے تھے تو بلی کے بچے کہتے تھے اما ہم، چوہے کے بچے کہتے تھے اما ہم بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ ایک سبق ہوتا تھا بچپن میں آپ نے پڑھا. تو موٹی ماں ہوتی تھی، اس کا نام تھا موٹی ماں. یہ سبق کس کس نے پڑھا، ہاتھ کھڑا کریں. پرانے ہیں سیانے کہیں نہیں. موٹی ماں جو تھی وہ کہتی تھی بیٹا بلی کے قریب نہ جانا. کہہ رہے ہم نے تو بلی کو دیکھنا ہے. او بھائی نہ دیکھو، وہ پکڑ لے گی. بچے ضد کر رہے، ایک بچہ بلی کا جلوہ دیکھنے گیا پھر واپس نہیں ہے. میں آپ کو ایک موسیٰ علیہ السلام کی واقعہ سنا. بعض اوقات نا سادگی میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا وہ بندہ کہہ رہا تھا یا اللہ اگر مجھے تو مل جاتا تیری، میں پھر جوئیں نکالتا، تجھے نہلاتا، تجھے سرما، تجھے کپڑے، تجھے اس چنگی سونی بکری کا دودھ پلاتا. موسیٰ جلال میں آئے کہنے لگے عقل کر اللہ والا، یہ تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو اس کے وہ آشکانہ چیز تھی، آشکانہ انداز تھا کہ میرا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. کراچی کی پرانی بات ہے، میں وہاں تھا تو ایک کراچی کے ہیں شیدی جن کے گھنگریالے بال بلوچ ہیں، شیدی. اور کہنے لگا موسیٰ بلی نے کہا کہ اڑے اللہ ہمیں اپنا جلوہ تو دکھاؤ. موسیٰ اللہ نے کہا اڑے جا تو ہمارا جلوہ کہاں دے. یہ اللہ اور موسیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، بتاؤ یا میرا اللہ. میں اس کی وہ اچھا بہت غم سے بات کر رہا تھا. اب اللہ کو وہ اڑے کہہ کے بات کرتے ہیں ساری، اڑے اللہ اڑے جا. اللہ موسیٰ بڑی ڈٹ گئے. موسیٰ بلی کہنے لگے کہ اڑے اللہ ہمیں اپنا جلوہ دکھا. اللہ نے جو جلوہ دکھا موسیٰ بلی کلٹیا ہو گئے. اب بتاؤ اللہ نے جو دکھایا نا جلوہ، موسیٰ بلی کلٹی ہو گئے. سادگی، لفظوں کا بظاہر جوڑ سمجھ نہیں آتا. جیسے وہ چرواہا، ایسے یہ چرواہا کراچی کا. دعاؤں میں طاقت ہے، تاثیر ہے، پر اگر ان میں بے چینی، بے کلی، بے قراری ہو، وہ چاہے اس پانی کے رشتوں کی دعا ہے، چاہے وہ حزب البحر ہے. اللہ کے فضل سے میں نے عین جوانی کے اندر 17-18 سال کی عمر میں حزب البحر کے چلے ہر سال کیے. ایک وقت ایسا آیا حزب البحر ایسی زبان پہ کہ ایک دن میں 365، ایک دن میں. اب بھی کئی بے شمار ہیں، میں نہیں، اب بھی ہیں، مجھے ملے ہیں اس مجمع میں بیٹھے ہیں جو ایک دن میں 365 پڑھ لیتے ہیں. میں کون سا کوئی باکمال انسان ہوں. وہ تو جذبوں کی بات ہے، روزے کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. اور یہ نہیں ہے 24 گھنٹوں میں. تسبیح خانے نے تو یہاں تک رعایت دی ہے کہ اب 24 گھنٹوں میں روزانہ پہلے دن 120، دوسرے دن 120، تیسرے دن 125. تسبیح خانے نے تو یہ رعایت دی ہے ایک صبح سے شام، فجر سے لے کر مغرب سے پہلے تک تعداد پوری ہو گئے، اور پورے پرہیز کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے غم کے ساتھ، پورے ہم کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ، پوری کیفیات کے ساتھ. بے چینی زندگی میں فیصلے کرواتی ہے، زندگی میں بے چینی فیصلے کرواتی ہے، بے کلی بے قراری فیصلے کرواتی ہے، لگ جائے دل میں فیصلے کرواتی ہے. ہمارے ایک بابا جی ہوتے تھے، ان کو لوگ نانا مجید کہتے تھے. عبد المجید تھا، نانا مجید کہتے تھے. وہ ایک لفظ مجھے یاد ہے، وہ اکثر کہتے تھے، سادہ ان پڑھ آدمی تھے. کہنے لگے تیرے دل میں یہ بات ٹھکی نہ ہے
ٹھکی نہ ہے، ٹھکی۔ تیرے دل میں جب یہ بات ٹھک جائے گی، پھر تو لوگوں کو جگائے گا، لوگ تجھے نہیں جگائیں گے۔ یہ میرے سامنے آ کے جو سوتے ہیں نا، ان میں ٹھکی نہ ہے۔ کہنے لگی اماں میرا بچہ ہونے لگے نا، میں سو رہی ہوں، جوانی کی نیند ہوتی ہے، میں سو رہی ہوں، جب میرا بچہ ہونے لگے مجھے جگا دینا۔ ساس کہنے لگی بیٹا جب تجھے ٹھکے گی نا درد تیرے دل میں، تو خود اٹھاتی پھرے گی۔ وہ تو اندر جذبے ہوں کہ میں کن کیفیتوں کے ساتھ یا حلیموں پڑھ رہا ہوں، اس کے حلم کا سمندر میرے سامنے، یا کریموں پڑھتے ہوئے اس کے کرم کا پورا آسمان میرے سامنے، یا علی پڑھتے ہوئے اس کی عظمتوں کا پورا پہاڑ میرے سامنے، اور یا عظیم پڑھتے ہوئے اس کی عظمتوں اور اس کی کبریائیوں کا پورا جہان میرے سامنے۔ یہ ایک پورا خیال ہے، پورا تصور ہے، پورا انداز ہے، ایک دنیا ہے، ایک دنیا ہے۔ میں ایک عجیب بات بتاؤں، کچھ بچے کھڑے تھے تو میں ایک سکول میں گیا، تو میں نے بچوں سے پوچھا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کسی نے کہا میں یہ بنوں گا، یہ بنوں گا۔ ایک بچے نے کہا میں پٹواری بنوں گا۔ میں کہا تو کیوں بننے کا پٹواری؟ کہنے لگا ابا جی پٹواری کو مرغی دیتے ہیں تو مجھے مرغی اچھی لگتی ہے۔ بچہ چھوٹا سا تھا۔ اچھا بچہ جو ہے نا، ہر بچہ اپنا ایک تعارف کروا رہا تھا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ جب وہی بچے میں نے استاد سے پوچھا یہ کون ہے، ایک دم لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا، آنکھوں کے اطوار، چہرے کے نقشے بدل گئے۔ کہنے لگے یہ ہمارے سر ہیں۔ یہ مجھے الفاظ کی کیفیات کا انداز کی عظمت، الفاظ کی کیفیات کا انداز اور انداز کی عظمت آج بھی یاد ہے۔ انہیں یہ نہیں کہا اس کا نام یہ ہے، انہوں نے اپنا سارا نقشہ، حلیہ، چہرہ بدلا اور کہا ہمارے سر ہیں۔ سوچو تو صحیح، یا حلیمو، یہ حزب البحر میں ہے پہلے 5 ناموں میں، یا کریمو ہے کہیں، علیو ہے، عظیمو ہے۔ اب سوچو تو صحیح کس عظمت سے یہ بولے جائیں گے، اور وہ عظیم رب اس عظمت کے بول کے بدلے میں تجھے ایسی طاقت عطا کر دے گا، پھر جنات بھی تجھ سے ڈریں گے اور شیاطین بھی، کالے لوگ، کالے روگ، کالی دنیا بھی، پھر تیری ذات سے خوف زدہ ہو جائیں گے، پھر کہیں گے میرے شیخ کی طرح بچوں کو خیال کرو، یہ بندہ جا رہا، یہ حزب البحر کا عامل ہے۔ اور یہی وظیفہ، یا حلیمو، یا کریمو، یا علیو، یا عظیمو، یہ وظیفہ یہ زمین کے اندر کے رزق کے خزانے نکالتا ہے پانی کے نیچے سے، پیالہ ایک پل میں ایسے پانی نے اگل کے باہر پھینک دیا، اگل کے وہ پانی سمندر جو جہازوں کے جہاز نکل جائے، وہ پیالے کو برداشت نہ کر سکا، اس نے پیالہ اگل کے، لکڑی کا پیالہ ہلکا اگل کے باہر پھینک دیا۔ وظائف کی دنیا، دعاؤں کی دنیا میں ڈوبے۔ مجھے ایک جیل کے پرانا بندہ ملا، میں نے کہا قبولیت دعا کا کوئی آپ کے پاس وظیفہ، کوئی عمل، کوئی ٹوٹکا؟ کہا ہاں۔ میں نے بڑا آزمایا، میں ایک جیل کا نام نہیں لیتا، پاکستان کی بڑی جیلوں میں سے، انگریز دور کی، لگا میں وہاں تعینات تھا، جس کو صبح تختہ دار پہ چڑھانا ہوتا تھا پھانسی پہ، میں رات کو اس کے پاس چلا جاتا، میں کہتا میرے لیے دعا کر۔ اچھا کہنے لگا پہلے کیا کرتا تھا، جب مجھے پتا چل جاتا تھا کہ اس کے لیے پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، اس کو ہم نے کال کوٹڑی میں دے دیا ہے، تو میں اس کے ساتھ بنا کے رکھتا تھا کہ میں اس کی بد دعا سے بچوں۔ اس کو محبت دیتا، پیار دیتا تھا، اس سے بنا کے رکھتا تھا۔ آخری رات میں اس کے پاس جاتا تھا، کہتا تھا میرے لیے دعا کر، یہ میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے، یہ اٹکا ہوا ہے، میں یہ ترقی چاہتا ہوں، یہ کامیابی چاہتا ہوں۔ وہ کہتا میں تو گناہگار آدمی ہوں، اتنا گناہگار تو ہوں، صبح مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ کہا نہیں، تجھے اللہ یہیں پاک کر کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، دنیا کی سزاؤں میں اللہ نے تجھے سزا دی، تجھے اللہ پاک کر کے بلانا چاہتا ہے، تو یقیناً جنتی ہے،
میں اس کے حوصلے بڑھاتا تھا، اس کو یہ کیفیتیں بتاتا تھا، پھر کہتا تھا میرے لیے دعا کر. کہا بس ویسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں اور وہ آسمانوں کی سیریں کر رہے ہیں. ہاں، کس انداز سے یا حلیموں پڑھنا ہے اور کس انداز سے حزب البحر پڑھنی ہے. مکہ مکرمہ میں ایک درویش کو ایک عرب نے دعوت دی. مجھ سے، میں ان سے ملنے گیا بیٹھا تھا، میرا اس عرب سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ بڑی ہستی، مکہ کے بڑے رئیسوں میں ان کا شمار، اس درویش سے ان کا بڑا تعلق. تو مجھ سے کہنے لگے آج میری دعوت ہے عشاء کے بعد، آپ بھی میری ساتھ چلیں. تو میں تھا، ہمارے بزرگ تھے یہاں چبرجی پارک میں، بھائی گلزار صاحب وہ تھے، اللہ والے تھے، اور بھی حضرات تھے. تو ہم گئے تو انہوں نے کہا بھائی کوئی باتیں نہیں ہوں گی، ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا لگائیں. عرب کا کھانے، بکرے بکروں کے اندر، مرغی مرغی کے اندر، انڈے انڈے، وہ ایک دنیا تھی، دسترخوان تھا جو عرب کے اندر اللہ نے سخاوت کی صفات رکھی. وہاں سے واپس آئے، تھکے ہوئے تھے. میں نے کہا آدھی رات ہو گئی ہے، حرم چلے، کچھ اللہ سے مانگا. ٹھنڈی سانس بھر کے کہنے لگے اچھا چلے، مسلمان کا دل کچھ کرنا بھی نیکی ہے. وہاں گئے، صفائی ہو رہی تھی، تھوڑے سے حج کے ایام تھے پر تھوڑے سے طواف کرنے والے تھے. رات کے کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا اندازہ. تو نفل پڑھ کے نا ایسے پیچھے ہاتھ رکھ کے تھکے ہوئے وہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے. میں نے پیچھے سے کہا کوئی خاص عمل بتائیں، کوئی خاص دعا بتائیں. آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں، کئی دفعہ دہرا چکا ہوں. تو ایسے مڑ کے نا تھوڑا سا پیچھے مجھ سے کہنے لگے دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے. دعا سن لیں غور سے، پھر سنیں، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے، درد کا نام ہے، جذبوں کا نام ہے، غم کا نام ہے، وجدان کا نام ہے، بے چینی کا نام ہے، بے کلی کا نام ہے، اندر کی کیفیات کا نام. دعا الفاظ کا نہیں، کس کا نام ہے؟ کیفیات کا نام ہے. بس میں سمجھ گیا. مظلوم کے پاس کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ مظلوم کے پاس صرف ایک لفظ ہوتا ہے، وہ ہے درد درد درد، بے چینی، بے قراری، درد. مظلوم کے پاس کون ہوگا جو یا حلیم والا وظیفہ درد سے پڑھے گا؟ کون ہوگا جو حزب البحر غم سے پڑھے گا، جذبے سے پڑھے گا، وجدان سے پڑھے گا، کیفیات سے پڑھے گا، ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھے گا، ڈوب ڈوب کے پڑھے گا، بکھر جائے گا، پھر سمٹ جائے گا، پھر سمٹ جائے گا، پھر بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، پھر سمٹ جائے گا. مامون الرشید کے ماموں تھے، مامون الرشید کے ماموں. ان کے پاس ایک بندہ گیا کہ آپ نے زندگی میں نہیں، وہ ایک سفر میں گئے تو وہاں سمندر کے کنارے ایک راہب کا معبد خانہ تھا، بہت بڑا عبادت خانہ تھا. اس راہب سے پوچھا کوئی زندگی کا واقعہ سنائے. اس نے کہا یہ سامنے سمندر میں پہاڑی دیکھی ہے؟ کہاں؟ کہا روزانہ ایک شتر مرغ کی طرح ایک بڑا جانور آتا ہے، بڑا جانور شتر مرغ کی طرح بہت بڑا جانور آتا ہے، بیٹھتا ہے، الٹی کرتا ہے، پہلے سر نکالتا ہے انسان کا، پھر کہہ کرتا ہے، پھر ایک بازو نکالتا ہے، پھر کہہ کرتا ہے، پھر دوسرا بازو نکالتا ہے، پھر کہہ کرتا ہے، پھر سینہ، پھر جسم، پھر ٹانگیں، ایسے نکالتا ہے. اس کے بعد وہ شخص پھر سے آدمی بن جاتا ہے، مکمل آدمی، اور نقل و حرکت کرنے لگتا ہے تو اس کو پھر نکل لیتا ہے، اور وہ چورا چورا پھر ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے پھر ہو جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر روز ایسے آتا ہے. تو مامون رشید کے ماموں کہنے لگے کہ میں وہاں رہ گیا. میں نے کہا کل یہ واقعہ میں کس وقت ہوتا ہے؟ اس نے کہا فلاں وقت میں، اور اس سامنے پہاڑی میں سمندر کے اندر. کہا میں دیکھوں گا. تو میں نے دیکھا تو پرندہ آیا، بہت بڑا جانور آیا، اس نے ایسے ہی الٹی کی، قے کی، سر نکلا، بازو نکلے، سینہ نکلا، ایسے جسم نکلا، اور اس کے بعد وہ انسان بن گیا. تو میں نے آواز دیا انسان تو کون ہے؟ کہا عبد الرحمن ابن ملجم ہوں، جسے حضرت علی کو شہید کیا تھا، قیامت تک کے لیے مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سلام اللہ رضوان اللہ کو اس نے شہید کیا تھا، اس جرم میں قیامت تک کے لیے یہ سزا ہے.
मैं टुकड़े टुकड़े होता हूं, बन जाता हूं, फिर टुकड़े होता हूं, फिर बिखर जाता हूं। अपनी जिंदगी के सफर में वजीफा ऐसे पढ़ना है कि पूरी ताकत के साथ मेरा रुआ रुआ, मेरा अंग अंग, मेरा जिस्म का हर पल पल, सांस सांस ऐसी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के इश्क में ऐसे टूट जाए, ऐसे टूट जाए और ऐसे सिमट जाए, और उसकी रहमत आए तो मैं ऐसे बिखर जाऊं, और उसका अजाब आए तो ऐसे सिमट जाऊं। अल-मोमिनु बैनल खौफि वर्रजा, मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान रहता है। सारी दुनिया बख्शी जाएगी, अकेला मैं जहन्नम में जाऊंगा, या अगर दुनिया में जहन्नम में जाएगी भी सही तो इंशाल्लाह मैं तो जरूर बख्शा जाऊंगा। उधर इतना खौफ, इधर इतनी उम्मीद। दुआओं के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि वजीफा हमारा मशगला बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हिज़्बुल बहर का कटोरा लेने की खातिर और कपड़ा और किताब और नीला नीचे बिछोना जाए नमाज, उसकी खातिर मैं कहूं कि मैं हिज़्बुल बहर में नहीं। मैं हिज़्बुल बहर की अजमत, हिज़्बुल बहर की कुव्वत, हिज़्बुल बहर का कमाल, हिज़्बुल बहर का जमाल, और फिर हिज़्बुल बहर से मेरी नस्लों में बलाएं कैसे टलेंगी, मेरी नस्लों में आफतें कैसे टलेंगी, मेरी नस्लों में कमाल कैसे होगा। हिज़्बुल बहर। मुझे एक दरवेश ने फरमाया, हिज़्बुल बहर का जमाल देखना चाहता है, कमाल? मैं कहा हाँ। कल फलां सफर कर, सफर कर। मैंने सफर किया। कहा सफर मुशक्कतों वाला करना, सहूलतों वाला ना करना। मैंने कहा ठीक है। मैं एक बस पे गया, रात हो गई, रात हो गई तो मैंने होटल तलाश की। 15 रुपए पे मुझे चारपाई मिली रात को ठिकाने के लिए, कोई तकिया वगैरह नहीं था, और चारपाई की जो पाइंती थी वो बिजली की मोटी तारों से कसी हुई थी। वो चारपाई ढीली होती तो तार खींचते थे, तार टूटती थी, रबड़ के अंदर से निकल के कांटा बन जाती थी। समझ आई नहीं आई? बिजली की तारें थी ना, उसमें बारीक बारीक तारें होती हैं, उन बारीक तारों से मिलके बिजली की तार बनती है मोटी। उन्होंने पाइंती की जगह पे वो तार लगाई हुई थी। इधर करवट बदलता था तो तार चुप जाती थी, शी निकलती थी। इधर करवट, सारी रात यूं 15 रुपए दे के गुजरी। सुबह कहीं से 2-3 रुपए का खाना नाश्ता किया। एक वैगन तैयार थी, फलां जगह जा रही, उसमें बैठा, वैगन ने सफर किया, आगे उसने छोड़ा, अब आगे जाना था, हुक्म था मुशक्कतों का सफर करना है। आगे एक हाईएस्ट थी ना, एक डाला था जिसमें जानवर, उसमें ऊपर छत पे जगह मिली। उसने कहा भाई खवातीन नीचे बैठेंगी, मर्द ऊपर बैठेंगे। उसने कहा ठीक है। ऊपर जगह मिली, ऊपर बैठा, टांगे लटका के, पांव लटका के। अब सफर जारी है। उसने एक जगह छोड़ा, पूछा तो उन्होंने कहा यह सड़क जा रही उस दरवेश की मजार पे। मैं वहां गया और मैंने वहां जाके हिज़्बुल बहर पढ़ी। मुझे उन्होंने फरमाया ये दरवेश बहुत बड़े आमिल हैं, और अमलों के भी उसमें एक हिज़्बुल बहर भी है, हिज़्बुल बहर के आमिल हैं। जब तू हिज़्बुल बहर पढ़ेगा, और अगर वाकई तूने पढ़ा हुआ होगा, तजर्बाती टेस्ट ले रहे हैं चिल्ले में, अगर तूने वाकई हिज़्बुल बहर की है और दर्द यकीन एतमाद एतकाद मुजाहिदे के साथ, किसके साथ, किसके साथ, अगर तूने मुजाहिदे के साथ पढ़ी होगी, ये हिज़्बुल बहर तेरे साथ खुद पढ़ना शुरू कर देंगे, इनको इतनी महबूब है। और अगर तूने मुजाहिदे कमाल तवज्जो के साथ, जज्मों के साथ नहीं पढ़ी होगी तो बस ठीक है, अल्लाह साहिब कबर को, साहिब मजार को हिज़्बुल बहर सुना देगा, पर तू नहीं सुन सकेगा, ये तेरे साथ नहीं पढ़ेंगे। अब आगे सुन, दरूद पाक पढ़। मैंने जाके हिज़्बुल बहर पढ़ी। अब समझ आई उन्होंने मुझे कुर्बानियां क्यों करवाई थी। मसलन मैं कोई गाड़ी ले लेता, या किसी की गाड़ी होती या मेरी होती, गाड़ी में सहूलत से शीशे बंद है, लाजवाब गया, गाड़ी का दरवाजा धूम धमाके से हुआ और मैं डाउन डाउन करता हुआ वहां पहुंचा, और वहां पहुंचते ही जनाब मेरे साथ जाए नमाज है, और मैं खुशू खुशू से सिमट के बैठा, पर गल नहीं बढ़नी, बात नहीं बननी। पहले एक वैगन का सफर, बस पुरानी थी, हर तीसरे कदम पे तो रुक जाती थी, दूर से बंदा हाथ खड़ा था, बस रुक जाती थी।
اس نے رات کو آ کے پہنچایا، آگے کہانی ختم۔ 15 روپے کرائے پہ رات کو چارپائی ملی، جس کے سرہانے تکیہ تھا نہیں، پاؤں کی طرف سارے کانٹے ہو گئے ہوئے تھے، پیتل کی تاروں کے سارے کانٹے۔ آگے پھر کہانی آگے چلتے چلتے جب میں وہاں جا کے بیٹھا اور میں نے اول آخر درود پاک پڑھا اور حزب البحر پڑھنے شروع کی، سچ پوچھیں ابھی آدھی ہی نہیں پڑھی تھی، مجھے میرے ساتھ آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں، کوئی اور بھی پڑھ رہا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے کہا کون آ گیا؟ کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی مجھے خیال نہیں آیا پڑھ، اچانک خیال آیا تجھے کہانی تھا کہ ہم تیرے ساتھ پڑھیں گے، پھر بھی شک نہیں ہے۔ بس وہ سی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ پھر میں نہیں پڑھ رہا، میرے ساتھ کوئی اور بھی پڑھ رہا۔ میں نے اندر ہی اندر کہا کہ سرکار اپنا جلوہ تو دکھائیں، آپ ہیں کون؟ اپنا جلوہ تو دکھائیں۔ پڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے، بڑی خوشو خضو سے پرانی سی ٹوٹی چٹائی پڑی تھی، اس پہ آ کے بیٹھ گئے میرے ساتھ۔ وہی آواز ادھر سے آنا شروع ہو گئی، اب قبر کے اندر سے بند ہو گئی، مزار کے اندر سے ادھر سے آنا شروع ہو گئی۔ ایک دم احساس ہوا دیکھ لیں ہم ہیں۔ گلے لگایا، محبت کی، پیار کیا، عطا کیا، جو بھی۔ آپ درد اور غم کی کیفیتوں سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح۔ ساری آسانیوں کے پہلے پیکج دوں، ساری آسانیوں کے پیکج لے، پھر آسانیوں کے پیکج کے ساتھ ملے گا بھی تو وہی۔ خسرو نے سنا، ہجرو نے، انہیں کہا ڈاکہ مارنے سے پیسہ بہت ملتا ہے۔ اس نے کہا کیا کریں؟ اس نے کہا کہ ہتھیار تو ہونا چاہیے۔ جاتے جاتے دیکھا تو گنے کا چھلکا پڑا تھا، گنے کے اوپر نا ایک چھلکا سا ہوتا ہے، وہ آگے نوکدار ہے۔ انہوں نے گنے کا چھلکا پکڑ کے نا، دو بندے جا رہے تھے کہ نہیں جو پیسے نکالنے ہی کٹ دے۔ اس نے اس دور میں 100-200 ڈاکے میں ملتا تھا، اس کو دی 4 آنے 2 آنے۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جس طاقت کا تیرا ہتھیار ہے اسی کا ڈاکہ ہے، تو دیکھ لو تیرا ہتھیار کیا ہے تیرا، میں پن تو دیکھ اپنا۔ ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی سہولتیں ہوں، ٹیک بھی نہ جائے، نیند بھی نہ جائے، آئے ہیں حزب البحر کا چلہ کرنے کے لیے۔ جاٹ کو شناخت کے باکش پولا۔ اب یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ کہتے ہیں آئیں چلہ کرنے کے لیے، آئیں بسم اللہ مرحبا، آپ کا انتظام ہے، آپ کے لیے اہتمام ہے۔ کتنی چیزیں ہیں شاپر میں؟ ایک پیکٹ کتنی چیزیں ہیں؟ 12 چیزیں، مہنگی سے مہنگی، قیمتی سے قیمتی، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ پر میں کہتا ہوں یہ چلہ وہ ہو جو میری آپ کی نسلوں میں حفاظت کا، برکت کا، راحت کا، رحمت کا، رزق کا، وسعت کا، عطا اور عافیت کا ذریعہ بنے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، کیلاں چلیاں چوڑ کے ہو، بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ دودھ کے اندر جب تک دہی نہیں ڈالے گا، دودھ کبھی دہی اور مکھن نہیں بنے گا۔ کسی فقیر درویش کو اپنی زندگی میں شامل کر، اگر دودھ کو جتنا تو گرم کرتا جائے گا لال ہو جائے گا کڑ کڑ کے، پر مکھن نہیں بنے گا۔ بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، بمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ زندگی کے سفر میں بے چینی اور تلاش حزب البحر کا نام ہے۔ بے چینی اور تلاش یا حلیم ہو، یا کریم ہو، یا علی ہو، یا عظیم ہو کا نام ہے۔ بے کلی بے قراری، حزب قلعے کو کہتے ہیں، حزب حفاظت کو کہتے ہیں، اور بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ وہ بندہ جو سمندر کے اندر ہی قلعہ بنا دے، پانی اس کو تکلیف ہی نہ دے، پانی کا سمندر اس کا کچھ بال بھی بیگا نہ کرے، وہ ہے حزب البحر۔ 9.25 صدیوں پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ شیخ شاذلی رحمت اللہ علیہ قاہرہ میں گیا ہوں، قاہرہ میں کہاں حج پہ چلتے ہیں، جہاز ایک نصرانی کا جہاز تھا، بوڑھا نصرانی تھا، اس کے جہاز میں بیٹھے، سب حاجی جا چکے تھے۔ انہوں نے کہا جہاز تیز چلا،
جلد حج کے دن تھوڑے ہیں، حج کو چلے، ابھی جہاز چلا ہی تھا ایک دن تو آگے طوفان آ گیا اور جہاز وہیں ٹھہر گیا۔ شاید فرمانے لگے حج پہ چلیں، جو بے یقین تھے آنکھوں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے کہ کہتے ہیں ہم نے اس دفعہ حج لازم کرنا ہے، یہ کہتے ہیں حج کرنا ہے، وہ سامنے کہرہ کی عمارتیں نظر آ رہی ہیں، وہ دور وہ نظر آ رہی ہیں، اور 8 دن ہو گئے یہی کھڑے ہیں۔ شیخ نے فرمایا ہم چلیں گے، یقین والے کہتے تھے انشاءاللہ چلیں گے، اور بے یقین کہتے تھے چلو واپس چلیں، کوئی بات نہیں حج کا ثواب مل جائے گا، کوئی بات نہیں حج کا ثواب مل جائے گا۔ شیخ فرماتے تھے نہیں ہم چلیں گے، اور اسی بے کسی یقین کی طاقت اور قوت کے ساتھ اور اسی یقین کی تلاش کے ساتھ سوئے تو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں ملے، اور آپ نے فرمایا ابو الحسن یہ پڑھ، اور آپ نے سارے حزب البحر کے الفاظ میرے حضور کی زبان اطہر سے نکلے ہیں، میرے حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، میرے حضور کے جسم اطہر زبان مبارک، آپ نے فرمایا پڑھ، بس ایک دم جاگے ساری دعا یاد تھی، ایک دم جاگے ساری دعا یاد تھی، اور پڑھنا شروع کیا، پڑھتے ہی ایک دم میں ہوائیں بدلی، ہاں مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، یوں ہوا کے رخ بدلے بادبان کے رسے کاٹنے پڑے، اور جو جہاز بھاگا اگلے جہازوں سے بھی آگے نکل گیا، اور یہ حج میں پہلے پہنچ گئے۔ لوگ کہنے لگے کیسے ہوا؟ کہا یقین کی طاقت کے ساتھ آقا سرور کونین نے یہ عطا فرمایا، حزب البحر، حزب البحر یہ عطا فرمایا، حزب البحر عطا فرمایا۔ بس اس دن سے آج تک، آج 9.25 صدیاں ہو گئی ہیں، 9.25 صدیوں سے کچھ سال اوپر ہیں، میں نیچے گن رہا ہوں، 9.25 صدیاں ہو گئی ہیں، 9.25 صدیوں سے آج بھی ہر سفر کے مہینے میں دنیا 950 سال دنیا آج بھی حزب البحر کی تلاش میں، اور پوری دنیا میں اجتماعی حزب البحر اللہ نے تسبیح خانے کو توفیق دی ہے۔ اٹھا کے دیکھیں نیٹ کا ریکارڈ بھی ہما، اس کے بعد بے شمار مخلصین، ہر بندہ مجھ سے زیادہ مخلص ہے، اللہ نے یہ عطا کیا ہے، اور لوگ حزب البحر کے چلے پیسے لے کے کرواتے ہیں، آج بھی نیٹ پہ اس کی اجرتیں، کسی نے پیسے دیے ہوں تو بتا دیں، کسی نے اگر دیے ہیں تو کتنے؟ 5,000، اور تو کوئی 11,000، بہت لوگ پیسے لیتے ہیں، یہاں ساری چیزیں دی جاتی ہیں، احترام محبت بھی، پیار الفت بھی، اور اس لیے کہ اللہ کا وہ نام، حبیب کا وہ فرمان، وہ کشفی عطا جو پوری دنیا میں بھلائیاں برکتیں، پوری دنیا میں خیر رحمتیں، پوری دنیا میں شفقتیں پھیلاتے، پر بے چین دل اور بے قرار دل کو یہ ملتا ہے۔ کون ہے جو بے چین دل سے پڑھے گا؟ پڑھے میرے ساتھ، یا حلیمو، یا کریمو، یا علیو، یا عظیمو، یا حلیمو، یا کریمو، یا علیو، یا عظیمو، یا حلیمو، یا کریمو، یا علیو، یا عظیمو۔ اب آپ 3 5 7 دفعہ خود ڈوب کے پڑھیں، کیفیتوں کے ساتھ پڑھیں، جذبوں کے ساتھ پڑھیں، ولولوں کے ساتھ پڑھیں، وجدان کے ساتھ پڑھیں، اور بے قرار ہو کے اونچی آواز، بلند آواز، بلند آواز، بلند آواز میں پڑھیں۔
आमीन आमीन। बोतलें अपने सामने रखी हैं, मारे हैं उसमें फूंकिए। अल्लाह, मैंने फूंक मार दी। ये फूंक मारे उन बोतलों के अंदर। बड़ा कुछ पढ़ा आपने। हैरत अंगेज अल्फाज, हैरत अंगेज कैफियत, हैरत अंगेज विजदान, हैरत अंगेज तलब तड़प बेचैनी। यही चीज मेरे रब को मतलूब है, यही चीज मेरे रब को महबूब है, यही चीज, यही कैफियत, यही दर्द। इस बोतल को किसी पानी में डाल देना, बहते पानी, दरिया, समंदर, नहर, कुआं, कहीं डाल देना, यही अल्लाह को मतलूब है। पानी पानी को जाके कहेगा, पानी पानी के फरिश्तों को कहेगा कि हम वो लफ्ज साथ लाए हैं जिन हरफों में फरिश्तों की गिजा है। फरिश्तों, अल्लाह के हुक्म से तरस खाओ और हमारे लिए पानी राहत का जरिया बनो। अजाब, बला, वबा, बीमारी, दुख, तकलीफ, नुकसानात का जरिया न बने। क्योंकि जब सैलाब आते हैं, सांप बहुत काटते हैं, सांप अपने बिलों से निकलते हैं, इंसानों को तहस नहस, जानवर, सांप, कुत्ते, चीजें और हर चीज बर्बाद होती है। ए पानी, ए पानी, ए पानी, तुझे तेरा मिला है फरिश्तों की गिजा, या हलीमो गिजा, या करीमो गिजा, या अलीयो गिजा, या अजीमो गिजा। फरमाया ये जिक्र फरिश्तों की गिजा है। अल्लाह का जिक्र फरिश्तों की, अल्लाह का जिक्र फरिश्तों की गिजा है। मेरे रब को यह दर्द बड़ा पसंद है। मैं अभी आपको देख रहा था, किस दर्द और गम से आप किस कैफियत के साथ डूब के, मैं चाहूंगा इस कैफियत के साथ ये तस्बीह 11 बार सुबह शाम पढ़ लिया करें। या हलीमों वाली एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ लिया करें, 11 बार सुबह शाम पढ़ लिया करें। अपनी जिंदगी में ये चीज शामिल कर लें, अपने विर्द वजीफे में, अपने विर्द वजीफे में ये चीज शामिल कर लें। अल्लाह पाक कभी भी, कभी भी, वो समंदर के नीचे भी आपकी चाहत चली गई है ना, राहत चली गई है, जरूरत चली गई है, समंदर के नीचे के किनारे में जहां दुनिया का कोई बंदा नहीं जा सकता, अल्लाह उठा के ऐसे समंदर के नीचे पेंदे में अल्लाह उठा के ऐसे किनारे पे रख देगा। अल्लाह कहेगा, ले मेरा बंदा, तू जान, तेरी जरूरत जाने, तूने पुकारा क्या था? तूने पुकारा था या हलीम, मैं बड़ा नाराज था तुझ पे, तूने मेरे हिल्म को पुकारा, मैं हलीम बन गया। मैं तुझ पे बहुत ज्यादा गुस्से में था, तूने मेरी करीमी को पुकारा, मैं करीम बन गया। सुभान अल्लाह। अब एक काम करते हैं, अल्लाह के गुस्से, अल्लाह की नाराजगी का तसव्वुर करके, अल्लाह की नाराजगी और गुस्से का तसव्वुर करके, जिसकी वजह से हमारे पर कर्जे, बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, नाकामियां, परेशानियां, पानी के सैलाब, कर्जों के सैलाब, बीमारियों के सैलाब, बेऔलादी के सैलाब, रिश्तों की बंदिश के सैलाब, बेघरी, बे परेशानी, इस सब के सैलाब का तसव्वुर करके फिर वज्द और विजदान, वज्द और विजदान, वज्द और विजदान, वज्द और विजदान की कैफियतों के साथ या हलीम हो, या करीम हो, या अली हो, या अजीम हो पढ़ेंगे। और उसके बाद जब मैं आमीन कहूंगा, मैं भी बोतल में फूंक मारूंगा, आपके ऊपर भी, आपके पानी पे भी आप भी फूंक मारेंगे। या हलीम हो, या करीम हो, या अली हो, या अजीम हो। टूट के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। बहुत मुबारक घड़ी है, शबे जुमा है, बहुत बड़ा मजमा है, मुखलिसीन का मजमा है, तवज्जो से पढ़ें। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा।
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، میرے رب کو کتنا رحم اور ترسایا ہوگا کہ میرے بندے کس بے چینی بے کلی کے براری میں، کسی کے پاس کرایہ نہیں تھا، کسی کے پاس مال تھا تو جان ساتھ نہیں دے رہی تھی، کسی کے پاس جان بھی نہیں تھی، مال بھی نہیں تھا، بیماریاں بھی تھیں، غربت بھی تھی، کوئی کتنے دنوں کا سفر کر کر کے پہنچا، کہاں کہاں سے سفر کر کر کے پہنچے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ بندہ 4 دن کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہے، تسبیح خانے بیچارہ سفر کرتے کرتے۔ اب اس کی تڑپ کیسی ہوگی، اس کی طلب کیسی ہوگی۔ وہ جو گاڑیوں میں آئے بیٹھے ہیں نا یہاں، ان سے بھی کہہ دوں وہ یہاں سے انشاءاللہ خالی اس لیے نہیں جائیں گے، جب بارش برستی ہے تو پھر سب کو بھیگا اور سب کو دھو دیتی ہے اور سب کو رنگ دیتی ہے۔ جو سہولتوں میں آئے بیٹھے ہیں، اس مجمع میں آئے تو بیٹھے ہیں نا، انشاءاللہ خالی نہیں جائیں گے، ہرے بھرے باغ و بہار، رحمت برکت مراد پا، جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا۔ ایک نظام ہے اس کی عطا کا، اس کی شفقت کا، اس کی مہربانی کا ایک نظام ہے، اس کے کرم کا ایک نظام ہے۔ خوش قسمت ہیں جو بس یقین کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہاں ہاں، خیال کرنا جب مالدار ہو جائیں گے، ذکر تسبیح درود پاک کملی والے کے عشق محبت، محمد آل محمد اصحاب محمد اولیاء محمد کی محبت میں جب آپ سرشار ہوں گے تو مالدار پہ چور آتا ہے، چور آئے گا وہیں جہاں مال ہوتا ہے، اور پھر بدگمانیاں وساوس اور شک ڈالے گا، جھوٹ اتنا بول لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے، وساوس بدگمانی اور شک ڈالے گا، یقین پر چلنے والوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا، تسبیح خانے کی نورانیت اور روحانیت سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہاں یقین کی طاقت ہے جو کتمیر کے جال اور فتنوں کو جال کے توڑ کے رکھ دے گا۔ یقین کی طاقت، کون سی طاقت؟ یقین کی طاقت۔ ہاں ہاں، یہ بدگمانیاں اور شک وسوسے ڈالنے والے تو میرے کملی والے کے دور میں بھی تھے، آل رسول اصحاب رسول کے۔ یہ قیامت تک نظام چلے گا۔ عشق والوں کو آزمایا جائے گا، عشق والوں کو آزمایا جائے گا، عشق والوں کو پرکھا جائے گا کہ ان کا عشق کچا ہے یا پکا ہے۔ حضرت بلال فرماتے تھے مجھے آزمایا جا رہا کہ بلال کچا ہے یا پکا ہے۔ پھر بہت سے ہیلے آزمائے جائیں گے اور بہت سے طریقے آزمائے جائیں گے، اور وہ ہیلے اور سارے طریقے یہ ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ نیا جال لائے پرانے شکاری، حزب البحر کو کتمیر اور فتنوں کے توڑ کے لیے کائنات کا آخری نظام پایا ہے۔ سورت قریش پڑھنے والے کتمیر کے فتنوں کو توڑنے کے لیے اور اس کے جال، فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے، اس سے بڑا کوئی طاقتور ہتھیار حزب البحر ہے، سورت قریش ہے، یا جو اپنے اوپر آپ نے اعمال، تسبیحاں، نفل، روزے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں۔ یہ جال کبھی نہیں رہتے، سدا نہیں رہتے، ٹوٹ جاتے ہیں، پر آپ قیامت تک سرخرو رہیں گے، آپ قیامت تک سرخرو رہیں گے۔ ہاں ہاں، کبھی کہتے ہیں ہم نے تو معافی مانگ لی تاکہ لوگ اعمال اور طاقت سے ہٹ جائیں، آپ قیامت تک سرخرو رہیں گے۔ جذبے چاہیے، ولولے چاہیے جو الحمدللہ آپ کے اندر ہیں۔ تسبیح خانے کا مجمع ہر سال سے حزب البحر میں بڑھ رہا ہے، جذبوں کے ساتھ، ولولوں کے ساتھ، کیفیتوں کے ساتھ، احتیاطوں کے ساتھ اور پوری شرائط کے ساتھ تسبیح خانے کا مجمع بڑھ رہا ہے، اور ہر سال سے زیادہ ہے، اور پورے یقین کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو قیامت تک کی نسلوں کو آباد اور شاد کر دے۔ اٹھ یار فرید تھی شاد ول، منہ جھانکو نہ کر یاد ول، اے جھوکا تھی سن آباد ول، ہاں دریا نہ واندے صدا ہک منی، دریا بھی ایک وقت آتا ہے اپنا رخ بدل دیتے ہیں، تیرے دکھوں کا رخ بدل جائے گا۔ اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں، لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن ملسم کے مروے ساں، یار فرید سجن ملسم کے مروے ساں۔ ہاں،
یقین کی طاقت، یقین کی قوت ہے. اس یقین کے ساتھ ہم نے چلے پہ بیٹھنا ہے حزب البحر کے. اسی یقین کے ساتھ سورت قریش کے ماہ سفر میں پرواز کرنی ہے. اسی یقین کے ساتھ فتنوں کے جال کو توڑ کے دکھانا ہے. اسی یقین کے ساتھ اپنے اوپر جو عملیات مقرر کیے ہیں ان کو پورا کر کے دکھانا ہے. یقین اصل ہے، طاقت اصل ہے، یقین اصل ہے اور یہ طاقت اصل ہے. پھر یقین اور طاقت کے سامنے بڑے بڑے جال ختم ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ میں نے ایک مکڑی کو دیکھا. میں کیا کرتا تھا، مکھی کو دھموا مار کے مکڑی کے جالے میں پھینکتا تھا. مکڑی ایک دم لپکتی تھی، اس کو لپیٹتی تھی. پھر کچھ بار میں نے اور مکڑی کو خود پھانستے دیکھا، پھانس کے اس کو لپیٹتی تھی. وہ سمجھتی تھی میرا گھر بہت طاقتور ہے. میں نے کیا کیا، ایک جھاڑو لایا، یوں جھاڑو مارا، سجن گڈی اڑا ودا لامبی دیتی ڈور کو لمبا کیا، سجن گڈی اڑا ودا. ایک مرواڑی اس دن میرے پاس وہ ایک ہندو ہیں، میں حویلی میں بیٹھا تھا، حویلی میں تو نہیں ہمدردی گھر میں، تو ہندو ہیں، مجھے بچپن میں سکول انگلی سے پکڑ کے چھوڑ آتے تھے. تو میں نے اس بندے کو کہا اس کو اٹھا کے لے آ، ہرو رام کو. وہ لے آیا، خوش ہوا. اب مجھے نہیں بھولے، میں ہر دفعہ اس سے ملتا ہوں، پیسے نوٹ چیزیں دیتا ہوں. تو وہ مارواڑی زبان اپنے بیٹے سے پوتے سے بول رہا تھا، سورج رام سے. میں نے کہا، اس سے پوچھا آپ کا بیٹا منگو رام کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ گھر میں درزیوں کا کام کرتا ہے. اور سورج کا نمبر میرے پاس تھا. تو سورج سے مارواڑی زبان میں بول رہا تھا، سجن گڈی اڑا ودا پہ لامبی دیتی ڈور. وہ کہتے ہیں میری ڈور لمبی جا رہی. بس یہاں یقین والے کی حزب البحر آئی، یہاں یقین والے کی وظائف آئے، نفل روزے آئے، یہاں یقین والے کی قریش آئی. ہاں، جھوٹا لگا پریم کا، کہاں گڈی کہاں ڈور. بس پریم، اللہ کا ایسا کوئی طاقتور نظام بدلا، اللہ کا کوئی ایسا طاقتور نظام آیا، گڈی کہاں اور ڈور، سب چیزیں ختم. جال حق وزحق الباطل بل نقذف بالحق علی الباطل. آؤ یقین کی دنیا، میدان خالی ہے حزب البحر کا. پالو اپنی نسلوں کو آباد اور شاد بام مراد کرا لو. سورت قریش کا میدان خالی ہے. میں کیوں کہتا ہوں خالی ہے؟ چھوڑ گئے لوگ اللہ کا نام لینا. سڑکیں خالی پڑی ہیں روحانیت کی، شہرائیں خالی پڑی ہیں روحانیت کی. ہاں، دنیا کا قانون ہے کہ 120 سے اوپر نہ جاؤ. میں اپنی گاڑی کو کروز لگوا دیتا ہوں، میں کہ 119 کا کروز لگاؤ تاکہ 120 سے اوپر جائے ہی نہ، پیٹرول میرا خرچہ کم ہو. دنیا کا قانون ہے، پر روحانیت کا قانون ہے نہیں. 11,000 میٹر کی بلندی پہ، 11,000 فٹ کی، 11,000 کلومیٹر کی یہ پرواز ہے. میدان خالی پڑا ہے. آؤ سورت قریش پہ، آؤ حزب البحر پہ، آؤ یا حلیم و یا کریم پہ، یا علی و یا عظیم پہ. بس یقین کی طاقت، جذبوں کی قوت، اندر کے ولولوں کے ساتھ آ جاؤ. این المفر، کہاں بھاگو گے؟ کلا لا وزر، میرے پاس ہی تو لوٹ کے آنا ہے. تو آؤ ففروا الی اللہ، دوڑو میری طرف، دوڑ کے آؤ. یہ میدان خالی پڑے ہیں. کون ہے مرد کلندر؟ میدان خالی پڑے ہیں. تسبیح خانہ مرحبا مرحبا کہہ رہا. کون ہے مرد کلندر جو تسبیح خانے میں آگے اس میدان میں اپنے یقین کے جوہر دکھائے، اپنے کمال کے جوہر دکھائے، اپنی قربانیوں کے جوہر دکھائے، اپنے جذبوں اور ولولوں کے جوہر دکھائے اور کامیاب ہو جائے. اور فرشتے اس کے ہاتھ تھام کے کہیں، ہا او مقرؤ کتابیہ انی ظننتم انی ملاق حسابیہ فی عیشۃ راضیہ. آؤ، میدان خالی پڑے ہیں. اللہ، میدان خالی ہیں. حزب البحر، پانی کے اندر بھی سمندر کا نظام ہے. حفاظت کا انوکھا نظام ہے پانی کے اندر بھی. تو کون جذبوں کے ساتھ پھر چلے گا؟ بولیں، ہاتھ نہ کھڑا کریں.
انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، تو جان تیرا کام جانے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں بابا۔ ایک میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، 4-5 بندے بیٹھے تھے، ہمارے ایک انور صاحب ہیں، ارائی ہیں، تو ملک انور، تو پرانے ارائی ملک کہلواتے تھے، میاں چودھری تو موجودہ کی کیفیت ہے، اب بھی پرانے، تو وہ بیٹھے تھے، تو وہ ان کو سکھا رہے تھے کلمہ، دیہاتی غریب آدمی تھے، سفید نیک شریف، تو ان کو کہتے تھے ہاں بھائی غسل کے کتنے فرض ہیں؟ انہوں نے کہا غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، غرارہ کرنا، ناک میں پانی دینا، اور اتنا بدن پہ پانی بہانا کہ بال حصہ بھی خشک نہ رہے، یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ انہوں نے وضو کے کتنے فرض ہیں؟ انہوں نے کہا جی وضو کے 4 فرض ہیں، ان سے بھی دہروایا، ان سے دہرایا، انہوں نے کہا وضو کے 4 فرض ہیں۔ انہوں نے کہا جی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ انہوں نے کہا نماز کے 13 فرض ہیں۔ کیوں یہ 13 ہیں 14 ہیں؟ 13۔ اچھا انہوں نے کہا 13 سنا نا، ایک کا نام گل محمد تھا، ایک کا نام پھل محمد تھا، ایک کو گلو کہتے تھے، ایک کو پھلو کہتے تھے، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ تو وہ جو پھلو تھا نا، کہتے اٹھوے گلانا سارا کام نہیں تھا، اٹھو گل محمد ہمارا کام نہیں، چلو 3 تھا سہ گئے، 4 تھا برداشت کر گئے، اب 13 پہ پہنچ گئے، اب 13 یاد کرنے پڑیں گے، چلو 3 تھا غسل کے 3 فرض، وضو کے 4 فرض، یہاں پر 13 پہ پہنچ گئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، اٹھی وقت بلانا سادہ کام نہیں، تو ہاتھ نہ کھڑے کرو۔ ہاں یہ انشاءاللہ جب حزب البحر اور سفر میں سورت قریش اور یا حلیم اور جو اعمال کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم کہہ رہا ہوں، جناتی چیزیں ہاتھ کھڑا کر چکی ہیں، شیطانی چیزیں ہاتھ کھڑا کر چکی ہیں، جادوئی چیزیں ہاتھ کھڑا کر چکی ہیں، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، بے اولادیاں، بے یقینیاں، پریشانیاں، ناکامیاں، در در کی ٹھوکریں، در در کی غربتیں، تنگ دستیاں، یہ ہاتھ کھڑا کر چکی ہیں۔ اب ہاتھ آپ نے کھڑے نہیں کرنے، آپ کے دشمنوں نے کھڑے کرنے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ بس یقین کی طاقت پورے جذبوں کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ آپ کو تو آسانی پیدا کر دی۔ یہ جو حزب البحر کی کتاب ہے نا، اس میں پورا پڑھیں، بس حزب البحر میں سب سے بہترین، کسی سے بات نہ کریں، موبائل نہ کریں، باہر نہ جائیں، جگہ نہ چھوڑیں، امر مجبوری ہے، حاجت کے لیے غسل مجبوری سے ہو گیا، بس اس کے علاوہ نہیں ہے۔ حزب البحر کا سب سے بڑا پرہیز، سب سے بڑا پرہیز کہ باہر نہ جائیں، جگہ نہ چھوڑیں، بے یقینی نہ کریں، باتیں نہ کریں، گفتگو نہ کریں۔ اگر حزب البحر پڑھ لی ہے، تعداد پوری 120 کر لی ہے، اگلی 120، تیسری 120، چوتھی 120 کر لیں، ورنہ سورت قریش بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بعض نے سورت قریش، بس کلام نہ کریں، 3 دن اپنی زندگی میں ایسے اپنے آپ کو بند کر لیں، تسبیح خانے کے باہر نہ جائیں، اپنی نشست سے نہ ہٹیں، پڑھ لی ہے، کچھ آرام کرنا ہے، لیٹنا ہے، لیٹ سکتے ہیں، پر کلام نہ کریں، بات نہ کریں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کو 40 دن چپ کا روزہ رکھواتے تھے، چپ، ہاں امر مجبوری ہو لکھ کے دو، کوئی آخری مجبوری ہو تو تھوڑا سا بول دو، ورنہ چپ کا روزہ رکھواتے تھے۔ 3 دن چپ کا روزہ رکھ لیں، ساری زندگی پھر ایک بول بولیں گے، اللہ فوراً پورا کر دیتے۔ ہاں حضرت خواجہ خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، خیر پر ٹامی والے چشتی سلسلے کے باکمال درویش، فرمایا حزب البحر مرشد نے پڑھوایا، 1 دن بھی نہیں بولے، دوسرے دن بھی نہیں بولے، تیسرے دن بھی نہیں بولے، آخر کار حزب البحر اپنے جسم مصری کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھ گئی، پھر یہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، فرمایا پھر کریم نے ایسا عطا کیا کہ پھر میں جو بولتا تھا وہ ہو جاتا تھا، کیوں؟ پہلے اللہ کے امر سے میں نے ضبط کیا، میں نہیں بولا، اب 3 دن نہیں بولا، صرف حزب البحر بولا، باقی کچھ نہیں بولا، حزب البحر بولا، باقی کچھ نہیں بولا، حزب البحر بولا نہیں بولا، پر 3 دن کے بعد زبان سہتے بے نیام بن گئی، پھر منہ سے نکلتا گیا اور ہوتا گیا اور اللہ کرتا گیا۔ اس سے بڑا کوئی اور آسان پرہیز ہے۔ صبح فجر سے مغرب تک 120، دوسرے دن 120، تیسرے دن 125، کوئی
کوئی ایسی مشکل چیز نہیں، کوئی ایسی پریشان کن چیز نہیں. زیادہ سوال نہ کریں. خواتین سوال کرتے چیتا پی میں نے وہ سوال کریں نہ وہ سوال. اچھا جس نے نہیں کرنا زیادہ سوال وہی کرتا ہے. وہ جس نے کرنا اس کو سوال کی فرصت ہی نہیں ہے. ہاں وہ کھاتی میں دے اے بھیڑا ایک ہی میں پڑھنے، بھیڑا ایک ہی میں پڑھنے. وہ بھیڑ تو پڑھ میرا چیتا نہ پی پڑھ. زندگی کے میں کوشش کریں باتیں نہیں، وہ سوال کی شکل میں کسی بھی شکل میں. اپنی نمازوں کا خیال کریں، سنت موقدہ نوافل اعمال کا خیال کریں. سادہ کھانا بہت زیادہ، اور زمان اور مکان کی قید کریں. وہی آج بھی وہی جگہ، کل بھی وہی جگہ، پرسوں بھی وہی جگہ، وہی وقت قید کریں. ضرورت کے مطابق غسل خانے میں بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں باوضو. وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کے ساتھ. باتیں نہ کریں، دوستیاں نہ کریں. اور اس کے لیے شادی شدہ ہونا غیر شادی ہونا شرط نہیں ہے. پڑھیں اور دل سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں. ایک چادر ہے اپنے اوپر چادر اوڑھ لیں، چادر اپنے ساتھ رکھ لیں، اوڑھ لیں. یہ چادر اس کو گھر جا کے دھو سکتے ہیں، استری کر سکتے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگ جو چادر پچھلے سال والی ہے اگر ہے تو اس سال والی چادر امانتاً واپس کر دیں، کسی اور کے کام آئے گی، رکھ نہ لینا. یہ چادر حج کی نیت کر لیں، رب سدا اس چادر سے حج عمرے کرواتا رہے گا. کفن کی نیت کر لیں، موت برحق ہے، موت برحق ہے. اس کو دھوئیں، استعمال کریں، سنبھال کے رکھیں، اور گھر جا کے اس کے تعداد کے مطابق اس کو پڑھتے رہیں اور کوشش کریں مشکوکات اور حرام سے بچیں. مختصر چیز ہے. اس کے صدقے ہیں. اپنے وزن کے برابر چاول سمندر، دریا، نہر، جھیل، مچھلیوں کو ڈالیں، یا پھر 11 21 41 70 یا 120 حلوہ روٹی، یا حسب توفیق رقم نقدی کسی ایسے فرد کو جو سوال نہ کرتا ہو. آسان چیز ہے. اور بیرون ملک کے جتنے ہمارے مخلصین ہیں ان کے لیے بہت سہولت دی ہے. ان کے لیے پوسٹ بنا دی ہے، بیرون ملک والوں کے لیے پوسٹ بنا کے ڈال دی ہے. ان میں سب آسانیاں، ان کو سب کچھ الحمدللہ اس میں لکھا ہوا ہے. پوری دنیا اس وقت آن لائن ہے، اور پوری دنیا اپنے اسلامی مہینے کے مطابق حزب البحر کے چلے میں شامل ہوگی. جو تاریخیں ان کی، اور وہ تاریخیں ہیں 6 7 8 صفر، 6 7 8 صفر. بہت آسان چیز ہے، رحمت اور برکت والی چیز ہے. ماہ سفر میں ایام 20 کے روزے کی یہاں ترتیب شروع ہو رہی ہے. چاند کی 13 14 اور 15 ایام 20 اس کی سحری افطاری تسبیح خانے میں ملے گی. بستر کے ہمراہ تشریف لائیں. ہر جمعے کو عصر اور مغرب کے درمیان، آئندہ جمعے سے عصر اور مغرب کے درمیان 80 بار درود پاک جس کے پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے روحانی پیکج ہوں گے، اور وہ پیکج اگلے جمعے تیار ہوں گے. اگلے جمعے سے عصر اور مغرب کے درمیان پورے ملک سے لوگ کئی عرصہ ترتیب اور مجبوری، لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعے سے عصر مغرب کے درمیان وہ درود 80 بار جس کے پڑھنے والے کئی بار خوابوں میں آئے کہ اس درود کی وجہ سے بخشش ہوئی، اور اس درود سے 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. وہ انشاءاللہ عمل باقاعدہ تسبیح خانے میں آئندہ جمعے سے عصر اور مغرب کے درمیان ہوگا. اللہ اکبر. اسم اعظم کا دم 3 اگست کو ہوگا. اسی اتوار بعد نماز فجر جو حزب البحر میں ہیں ان کو وہیں دم کیا جائے گا. وہ بالکل نہیں اٹھیں گے، خیال کیجئے گا. اپنے عمل میں ہرگز نہ اٹھیے گا، کہیں دم کے نام پہ اپنا چلہ نہ توڑیے گا. الحمدللہ وہ دم میں موجود ہیں، وہ دم کی تاثیر، بلکہ وہ ڈبل ٹرپل دم، 1000 گنا دم کی تاثیر انشاءاللہ پائیں گے. کہیں انشاءاللہ. 11 جمعراتوں پر مشتمل 1.25 کروڑ سورت اخلاص کا عمل 11 ستمبر سے شروع ہوگا. اور وہ اعلانات کی پرچی آپ کو دی تھی، جب دیا کرو نا. 16 سے 17 اگست کو حجویری محل میں میں خود حاضر ہوں گا. ہفتے سے اتوار ظہر کو دعا ہوگی، اتوار ظہر کو حجویری محل میں، اگست میں 16 اور 17 میں، اگلی جماعت میں.
نہیں جمعرات کو تو ہوگا، روحانی آپریشن تو ہوگا۔ سوا ارب درود پاک کے چلے میں نومبر میں ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے تیاری کریں اور ابھی سے کوشش کریں۔ الحمدللہ شہری کے لیے آپ شہری کے لیے آپ حضرات کو شہری کے لیے آپ حضرات کو 2:15 بجے اٹھایا جائے گا۔ کتنے بجے؟ کتنے بجے؟ خود اٹھیں اور سحری کرنے کے بعد اٹھ جائیں، دسترخوان فوراً چھوڑ دیں اور 2:15 بجے اور نماز فجر صبح 4 بجے ادا کی جائے گی۔ کتنے بجے؟ 4 بجے ادا کی جائے گی۔ 2:15 بجے سحری کے لیے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ بس تسبیح خانے کا چندہ اس کا خیال کریں، تسبیح خانے کا چندہ، اور تسبیح خانے میں اللہ کی رحمتیں برکتیں، اس کو بہت زیادہ اعمال کا چندہ، دو نفل حاجت، یا حافظ و یا سلام حامیم لا ینصرون، اس کو بہت توجہ دیں، بہت دھیان دیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں عمل مختصر کر رہا ہوں، آپ حضرات کو موقع دے رہا ہوں، حزب البحر کی ابھی سے مشق کرنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، زبان پہ ازبر ہو جائے، زبان پہ ازبر ہو جائے، ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ، ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں، زبان پہ ازبر ہو جائے۔ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب بیٹھ کے میری ایک درخواست ہے، آج کا اسم اعظم بھی یہی، ذکر خاص بھی یہی، دعا بھی یہی، واجد بھی یہی، وجدان بھی یہی۔ میرا جی چاہتا ہے یا حلیم ہو یا کریم ہو یا علی ہو یا عظیم ہو نہ پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے یا مانگنا ہے؟ نہیں نہیں، مانگنا کیسے ہے اور مانگا کیسے جاتا ہے؟ کن جذبوں کے ساتھ، کن کیفیتوں کے ساتھ، کن ولولوں کے ساتھ؟ ایسے مانگے کہ کان سے گرم پانی نکلنے شروع ہو جائے، ایسے، ہاں کان سے بھاپ نکلے، گرم پانی نکلے، بھیجا اور لہجا ایسے گھومے، بھیجا لہجا ایسے، پھر فیصلے ہوں گے۔ تو کہے کہ میں ٹیک بھی نہ چھوڑوں اور تو کہے میں آسودگی بھی رہوں، اور پھر عرشوں سے فیصلے ہو جائیں۔ ایک بات بتا دوں، آج کسی نے فرسٹ آنا ہے، اللہ کرے آپ سارے آ جائیں، ویسے میری کوشش ہوگی میں آ جاؤں، آپ کہیں آپ آ جائیں۔ دیکھو بات سنو، قیامت کے دن نفسا نفسی ہوگی، چلو میری کوشش ہو آپ آ جائیں، میں سیکنڈ آ جاؤں، آپ فرسٹ آ جائیں۔ فرسٹ آئے گا وہی جتنے جذبے، درد اور کیفیتوں کے ساتھ، جتنے وجدان اور بے کلی اور بے قراری کے ساتھ یا حلیم ہو یا کریم ہو یا علی ہو یا عظیم ہو پڑھے گا۔ لائٹیں بند، آنکھیں بند، سر جھکا ہوا، پورا درد، پورا دھیان، پورا وجدان، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، پوری امت کی مشکلیں، پوری امت کی پریشانیاں، پوری امت کے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مسلم، غیر مسلم، سب کی خیر خواہی کا جذبہ، سب فرقوں مذہب، سب کی خیر خواہی کا جذبہ، دل میں درد، اپنے لیے، غیروں کے لیے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے، اور پورے درد سے پڑھیں گے۔ اللہ پہلے آپ کو دے گا، بعد میں دوسرے کو دے گا، جو دوسرے کے لیے جتنے درد سے مانگے گا۔ ٹھیک؟ پڑھیں، یا حلیم ہو یا کریم ہو یا علی ہو یا عظیم ہو یا حلیم ہو یا کریم۔ اونچی آواز میں پڑھیں، بلند آواز میں پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں، اللہ کو اپنا جذبہ دکھائیں، اللہ کو اپنا عشق دکھائیں، اللہ کو اپنی بے چینی دکھائیں، یا حلیم ہو یا
اللہ کو اپنی بے چینی دکھائیں. مانگنے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، ملنے کا وقت ہے، مرادیں پانے کا وقت ہے، مرادیں پانے کا وقت ہے، مرادیں پانے کا وقت ہے. یا حلیم ہو یا کریم ہو، یا علی ہو یا عظیم ہو. یا اکرم من کل کریم و یا اعظم من کل عظیم اغثنی من جودک و کرمک مد عمری ملاک العاقبہ انت اللہ علی کل شیء قدیر. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والسوء الکبر وفتنۃ الدنیا وعذاب القبر. سخیہ کا یہ جذبوں اور کیفیتوں کے ساتھ تیرا نام لے رہے ہیں. ہم ان جذبوں کو نہیں پہنچ سکتے جو انبیاء آل رسول صحاب رسول کے تھے. ان کے ایمان مضبوط تھے، ان کے جسم مضبوط تھے، ان کی فضائیں پاکیزہ تھیں. ان ہواؤں فضاؤں میں جب نے ہم سانس لیا تھا پہلا تو ہم نے تو گناہ کا آلودہ سانس لیا تھا. ہماری تو ہوائیں فضائیں پاکیزہ نہیں ہیں، پر تیرا نام بڑا پاکیزہ ہے، تیرا نام پاکیزہ ہے. یہ دور پرے سے پردیسی مسافر بڑا لمبا سفر کر کے جس کو کس حالت میں، کون کس حالت میں درد اور غم کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں. اے میرا سخیہ کا وہ بابا گیا تھا حج پہ اور کہنے لگا یا اللہ سر بھی منڈوا لیا، گدھے پہ بھی بیٹھ گئے. ہمارے علاقے میں جو بڑا مجرم ہوتا ہے اس کا سر منڈوا کے گدھے پہ بٹھا دیتے ہیں. اے اللہ اب تو بخشش کر ہی دے، کر ہی دے، کر ہی دے. اے سخیہ کا، اے کریم اللہ، اتنا بڑا مجمع تیری بارگاہ میں فریادیں کر رہا. غم کی پکار ہے، درد کی پکار ہے، غم کی پکار ہے اور درد کی پکار ہے. اے درد کو جاننے والے اللہ، اے غم کو جاننے والے اللہ، ہماری فریادوں کو سننے والے اللہ، ہماری بے چینیوں کو پہ مرہم رکھنے والے مولا، تو معاف بھی کر دے، قبول بھی کر دے، پریشانیاں دور فرما دے، ناکامیاں حل کر دے، بے چینیاں ختم کر دے، اپنے نام کی برکتیں عطا کر دے، اپنے نام کا کرم کر دے، اپنے نام کے فضل پہ فضل کر دے. بے اولادوں کی سن لے، بے روزگار غم کے ماروں کی سن لے، بچھڑے ہوئوں کی سن لے، بے چینوں کی سن لے، بے قراروں کی سن لے. اپنے نام کی لاج رکھ دے، اپنے نام کی لاج رکھ دے،
اللہ ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں، میرے پاس پردیسیوں کا سرمایہ ہے، میرے پاس پردیسیوں کا سرمایہ ہے، میرے پاس پردیسیوں کا سرمایہ ہے۔ اللہ تو پردیسیوں کے ساتھ شفقت خصوصی فرماتا ہے، ان پردیسیوں کے حال پہ رحم کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، جھولیاں بھر دے، آباد اور شاد کر دے، بامراد کر دے، دنیا آخرت کی رحمت کے فیصلے دے دے، دائیں بائیں سے وسعت دے دے، ہر فتنے سے حفاظت کر دے۔ اللہ ان فتنوں کو توڑ دے، ان فتنوں کو توڑ دے، اپنی رحمت کو متوجہ کر دے، اپنے فضل کو متوجہ کر دے، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے، ہماری ساری مشکلیں حل کر دے، ہماری ساری ناکامیاں دور کر دے۔ بس قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، اور رحم فرما، اور رحم فرما۔ آمین آمین آمین۔ اے اللہ حزب البحر کے چلوں کو قبول فرما، سورت قریش کی طاقتیں عطا فرما، یا حلیم و یا کریم کی قوتیں عطا فرما، اور ہماری تسبیحاں وظیفوں کو قبول فرما، امن کا معاملہ فرما، رحم اور رحمت کا معاملہ فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔